ہن انشاء فجعلناہن ابکارا، بے شک ہم نے ان جنتی عورتوں کو ایک خاص انداز سے پیدا کیا ہے۔ فجعلناہن ابکارا، ہم نے انہیں کنواریاں بنایا ہے۔ عرباً اترابا، محبت کرنے والیاں۔ لأصحاب الیمین، سب ایک عمر والیاں دائیں جانب والوں کے لیے۔ تو یہ جنت کی حوریں جنت میں اللہ انہیں عطا فرمائے گا کہ جو دائیں جانب والے ہوں گے، یعنی جنہیں دائیں جانب دائیں ہاتھ میں اللہ جنہیں نامہ اعمال دے گا۔ اللہ کی شرط فرماتے سلۃ من الاولین، پہلے لوگوں میں سے ایک بڑا گروہ وہ ہے، وسلۃ من الآخرین، اور بعد والوں میں سے ایک بڑا گروہ وہ ہے۔ واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، بائیں جانب والے کیا ہی بائیں جانب والے ہیں۔ اب اس سے پیچھے اللہ نے دائیں جانب والوں کو کیا کیا نعمتیں دے گا مالک نے وہ بیان فرمائی ہیں۔ اب بائیں جانب والوں کو کیا کیا عذاب ملے گا اللہ وہ بیان فرماتا ہے۔ فی سموم و حمیم، شدید گرم ہوا اور کھولتے پانی میں ہوں گے۔ وظل من یحموم، شدید سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ لا بارد ولا کریم، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام بخش ہوگا، یعنی ایسا سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے کہ وہ سایہ نہ تو ٹھنڈا ہوگا اور نہ ہی آرام بخش ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، اللہ ارشاد فرماتے بے شک وہ اس سے پہلے خوشحال تھے، دنیا میں وہ بہت خوشحال تھے، دنیا میں ساری نعمتیں ان کے پاس تھی، پر اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور بڑے گناہ پر ڈٹے ہوئے تھے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے تھے أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کہ جب ہم مر جائیں گے مٹی مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہم ہڈیاں ہڈیاں ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، جو ہمارے آباء و اجداد جو ہم سے پہلے مر گئے کیا وہ بھی دوبارہ پیدا کیے جائیں گے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ بہت بڑے گناہ پر ڈٹے ہوئے تھے۔ بہت بڑا گناہ کیا تھا؟ قیامت کا انکار، اس پر ڈٹے ہوئے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے یہ کیسے ہوگا کہ ہم مر گئے، ہم مٹی مٹی ہو جائیں، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں، کیا ہم بھی زندہ کیے جائیں گے؟ کیا ہمارے آباء و اجداد بھی زندہ کیے جائیں گے؟ قل ان الاولین والآخرین، اب اللہ ارشاد فرما دے اے نبی ان سے فرما دو، یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمارے آباء و اجداد، ان سے فرما دو ان الاولین والآخرین، بے شک سب سے اگلے پچھلے ضرور اکٹھے کیے جائیں گے۔ تمہارے باپ دادوں سے پہلے جو مر گئے اللہ ان کو بھی جمع کرے گا، اور تمہارے بعد صدیوں بعد جو پیدا ہوں گے مریں گے اللہ ان کو بھی جمع کرے گا۔ لمجموعون الی میقات یوم معلوم، ایک جانے ہوئے دن کی میعاد پر اللہ سب کو جمع کرے گا۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک تم اے گمراہ ہو جھٹلانے والو۔ اب اللہ فرما رہا ہے اے گمراہ لوگو، اے جھٹلانے والو، قیامت کو تمہیں معلوم ہے ہم تمہیں کھانے کو کیا دیں گے، ہم تمہیں پینے کو کیا دیں گے؟ لآکلون من شجر من زقوم، ضرور تمہیں تھوڑ کے پیڑ سے کھانے کو ملے گا، تھوڑ کا پیڑ کے جسے کھائیں گے کھاتے حلق میں ان کے وہ پھنس جائے گا، ضرور تمہیں تھوڑ کے پیڑ سے کھاؤ گے۔ فمالئون منها البطون، پھر جب کھاؤ گے تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا، ہاں، اور پھر تم کہو گے پانی پانی۔ فشاربون علیہ من حمیم، اور پھر تمہیں اس پر کھولتا ہوا پانی پیش کیا جائے گا۔ فشاربون شرب الہیم، اور پھر تم جب اسے پیو گے سخت پیاس سے اونٹ جیسا پانی پیو گے۔ ایک تو مر رہے ہوگے اور جب تمہیں پانی دیا جائے گا تم ایسے پیو گے کہ جیسے ایک پیاسا اونٹا تڑپ تڑپ کے پانی پیتا ہے، تم ایسے پیو گے۔ اللہ اکبر، ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان کی مہمانی ہے انصاف کے دن۔ اللہ فرمائے گا یہ ہم ان کی مہمانی کریں گے۔ کیسی ہے ہماری مہمانی؟ کھولتا ہوا پانی، تھوڑ کے درخت، زقوم کے جسے پیئیں گے ان کی انتڑیاں ان کے پخانے کے مقام سے بہہ جائیں گی، یہ ہے تمہاری مہمانی۔ کیسی رہی پھر ہماری مہمانی؟ ہاں، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تم کیوں نہیں سچ مانتے؟ یہ کیسا جھنجھوڑ دینے والا انداز ہے۔ نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، فلولا تصدقون، تم اس بات کو کیوں نہیں مانتے؟
تم کیوں نہیں اس بات کا اقرار کرتے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ تم کیوں انکار کرتے ہو؟ افرأیتم ما تمنون، اور جانتے ہو تم کیسے پیدا کیے گئے ہو؟ اللہ فرماتے بھلا دیکھو تو تم تو وہ منی ہو جو گراتے ہو، تم تو ایک گرائی ہوئی منی سے پیدا کیے گئے ہو۔ اانتم تخلقون ام نحن الخالقون، بھلا یہ بتاؤ آدمی کو ہم نے بنایا ہے یا تم نے بنایا ہے؟ انسان کو ہم نے بنایا ہے یا تم نے بنایا ہے؟ اب آگے جتنی بھی آیتیں آ رہی ہیں اللہ تبارک و تعالی سوالیہ انداز میں بندوں سے پوچھ رہا ہے۔ اللہ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کر دیا اور ہم پیچھے رہ جانے والے نہیں ہیں کہ ہم تمہیں دوبارہ زندہ نہ کر سکیں۔ الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، اس سے تم جیسے اور بدل دے، اللہ اس سے پیچھے نہیں ہے، اللہ تم جیسے اور بہت سے لوگوں کو پیدا کر سکتا ہے۔ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں ان صورتوں میں بنائی جن کی تمہیں خبر ہی نہیں ہے، اللہ نے تمہیں ایسی صورتوں میں پیدا کیا جس کی تمہیں خبر ہی نہیں ہے۔ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے اللہ اکبر، تو اسے جناب عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، حضور نے فرمایا میرے غلاموں دنیا میں ایسے رہو جیسا مسافر رہتا ہے، اور ہاں اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو۔ یہ حضور کا کتنا پیارا جملہ ہے، اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو۔ کیوں؟ قبر والا کیسا ہوتا ہے، اس پر کیا بیتتی ہے، اس پر کیسا وقت گزر رہا ہوتا ہے، وہ کیسے تڑپ رہا ہوتا ہے۔ قبر والا پتہ ہے کیا چاہتا ہے؟ کاش مجھے ایک لمحہ اور ملے، میں دنیا میں جاؤں جا کے نیکیاں کر لوں۔ تو حضور نے فرمایا تم یوں اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو، گویا کہ تم قبر میں ہو، اور پھر تمہیں جب نیکی کی جستجو پیدا ہوگی تم فوراً سے نیکی کر لو گے۔ تو یوں اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو۔ اللہ اکبر۔ جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے وعظ کے دوران فرماتے تھے جلدی کرو جلدی کرو کیونکہ یہ چند سانسیں ہیں، ہاں یہ چند سانسیں ہیں، اگر رک گئی تو تم اعمال نہیں کر سکو گے۔ یہ سانسیں چل رہی ہیں تو اعمال کر رہے ہو، یہ سانسیں رک گئی تو اعمال نہیں کر سکو گے۔ جو تمہیں اللہ کے قریب کر سکتے ہیں یہ سانسیں، یہ رک گئی تو پھر تم کچھ کر نہیں کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو اپنی جان کی فکر کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر روتا ہے۔ اللہ کے ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، بے شک تم پہلی پیدائش جان چکے ہو پھر کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ جب اللہ نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے تو اس کے لیے دوسری مرتبہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، اچھا بھلا یہ بتاؤ یہ جو تم بیج بوتے ہو کھیتی کا، أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، اچھا یہ بتاؤ بیج تو تم کھیتی کا بوتے ہو، یہ بتاؤ اس کھیتی کو پیدا ہم کرتے ہیں یا تم کرتے ہو؟ اس کھیتی کو پیدا تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، اگر ہم چاہیں تو اسے روند کر بالکل ملیا میٹ کر دیں، کسے؟ تمہاری کھیتی کو، اور پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، بیج خراب تھا، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو برباد کر دیا ہے۔ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ، اور پھر تم اپنے اوپر یہ کہو کہ شاید پتہ نہیں ہمارے نصیب ایسے تھے یا ہماری قسمت ایسی تھی، اللہ فرماتے نہیں ہم نے اس کو برباد کر دیا ہے۔ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، اچھا بھلا یہ بتلاؤ وہ پانی جو تم پیتے ہو، أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، بھلا یہ بتاؤ اسے بادلوں سے ہم نے اتارا ہے یا تم نے اتارا ہے؟ کیسا کمال کا انداز ہے۔ اچھا یہ بتاؤ یہ جو تم پانی پیتے ہو اسے بادلوں سے کس نے اتارا ہے؟ ہم نے اتارا ہے یا تم نے اتارا ہے؟ ہم نے اتارا ہے۔ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، اگر ہم چاہتے تو سخت کھارا پانی اتارتے، پھر تم کیوں نہیں شکر ادا کرتے؟ میٹھا پانی ہم نے اتارا ہے نا، اگر ہم چاہتے سارا کھارا پانی اتارتے تم کچھ کر سکتے تھے؟ نہیں، تو پھر شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ، بھلا یہ بتاؤ یہ جو آگ ہے جس کو تم روشن کرتے ہو، أَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، بھلا یہ بتاؤ اس آگ کو درخت سے پیدا کس نے کیا ہے؟ ہم نے کیا یا تم نے کیا ہے؟ ایک درخت ہے جس کی دو شاخوں کو اگر یوں ملایا جائے اس سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، پیچھے ہم نے بیان کیا سورۃ کہف کے اندر بھی، اللہ فرماتے ہیں دو درخت ہیں ان کی دونوں کی ٹہنیوں کو کاٹ کر آپس میں یوں ملایا جائے اس سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ بتاؤ اس درخت سے آگ کو ہم نے پیدا کیا ہے یا تم نے پیدا کیا ہے؟
نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے اسے یادگار بنایا، اس درخت کو جنگل میں سفر کرنے والوں کے لیے نفع کا سامان بنایا ہے۔ اگر آج بھی کسی کے پاس ماچس نہیں ہے، لیٹر نہیں ہے، آج بھی ایسے درخت موجود ہیں ان جنگلوں میں جن سے آگ پیدا ہوتی ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے بنایا ہے سفر میں تاکہ تم اسے نفع حاصل کرو۔ فسبح باسم ربک العظیم، تو اے محبوب آپ تو اپنے رب کی عظمت کو بیان کرتے رہو۔ مالک نے اہل مکہ سے اتنا طویل کلام کیا کہ تم کیوں نہیں مانتے، تم کیوں نہیں مانتے، ہم نے یہ بھی پیدا کیا، یہ بھی پیدا کیا۔ پھر آخر میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں فسبح باسم ربک العظیم، اے محبوب یہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، آپ تو اپنے رب کی عظمت بیان کرتے رہو، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہو، آپ اپنے رب کی فضیلت بیان کرتے رہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، حمدن کثیرہ طیبا مبارکا فی، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔